اس وقت نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید قمر صاحب، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال پرائم منسٹر کو، پھر انڈین فارن منسٹر کو، دونوں پر انہوں نے زور دیا کہ آپ تحمل سے کام لیں۔ اب جو سچویشن اس وقت ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ پہلے دن جب یہ ہوا جو بھی انسیڈنٹ، اس کے بعد جو نی جرک ریئیکشن آیا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے، وہ وقت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کسی کریڈیبل ایویڈنس دیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر، اور جب پاکستان کا یہ آفر آیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی جائے، اس پہ بھی وہ خاموش رہے، تو ان کا کیس بہت دنیا کی نظروں میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی ایک ڈومیسٹک کمپلشن ہے، لوکل پالیٹکس کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سبکی نہ ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ایکشن لیں گے، لیکن وہ کتنا ہوگا، کتنا وائڈ سپریڈ ہوگا، وہ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان کو جو سپورٹ شروع میں ان کا خیال تھا کہ ان کو ملے گی، وہ اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، جیسے کہ انفارمیشن منسٹر نے آ کے دی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سچویشن بہت فلوئڈ ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ بھارت 24 گھنٹے میں حملہ کر دے گا پاکستان پہ، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا بہت اسٹرانگلی ورڈڈ اور پری میچور اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے برعکس جو دنیا والے ہیں، چاہے وہ فارن سیکرٹری ہو، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو یو ایس کا، یا اور جو دنیا کے ممالک ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹرین کیا جائے، اس چیز کو ہمیں زیادہ ایمفسائز کریں۔ اچھا، جو ہمارے نوائے ہیں، انہوں نے آج ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی کہ وہ انٹروین کریں۔ از اٹ دا رائٹ اپروچ، یا سعودی عرب جیسے ممالک جنہوں نے خود پیشکش کی ہے، انہیں ثالثی کے لیے استعمال کیا جائے؟ دیکھیں، ایشو یہ نہیں کہ کون ثالثی کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اگر امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے انوائے ہمارا اسی کے فالو اپ میں بات کر سکتا ہے، کوئی انڈیپینڈنٹلی یا ویکیوم میں بات نہیں کر سکتا۔ سو یو ایس کا ضرور اتنا کلاؤٹ ہے انڈیا کے اوپر جو کہ کسی اور ملک کا شاید نہ ہو۔ باقی جہاں تک بات چیت کرنے کا تعلق ہے، اور بھی فرینڈلی ممالک ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پیشکش کی ہے کہ ہم بیچ میں انٹروین کریں، تو بات ساری یہ ہے کہ وہ کتنا افیکٹو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سٹیکس تو بہت ہائی ہیں نا۔ اگر چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو گئیں، ایون اگر غلط ریزنز کی وجہ سے انہوں نے چیزوں کو ایسکیلیٹ کر دیا، تو نقصان دونوں سائڈس کا ہوگا۔ دیٹ وی شوڈ اوائڈ۔ سو جو بھی انٹروینشن ہو وہ ڈیسائسو ہو اور افیکٹو ہو، تاکہ یہ جو ہے وہ انٹینگل ہو سکے پوری بات۔ اچھا نوید قمر صاحب، ایک ایسے وقت میں جب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اور کریڈیبل انفارمیشن بھی ہے کہ انڈیا کسی بھی وقت اٹیک کر سکتا ہے، اب یہ ان ایوارڈیبل ہے، تو پولیٹیکل کنسنسس اس پورے معاملے پر بہت ضروری ہے۔ پی ٹی آئی اے پی سی کا مطالبہ کر رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تاکہ یک آواز ہو کر ایک قوم کی طرح معاملات کو دیکھا جائے۔ دیکھیں، یہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ آیا وہ سارے لیگل ریکوائرمنٹس پوری کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈس کو اس کو تھوڑا ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے۔ جی، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ عمران خان نکلے گا تو ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے، دیٹ از آلسو ناٹ ریزنیبل۔ اور باقی گورنمنٹ کو بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ نیشنل کنسنسس دکھانا ہے، تو ایوریبڈی ہیز ٹو بی آن بورڈ، پرٹیکولرلی دی اپوزیشن۔ سو اس کا کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنا چاہیے جس سے یہ ساری چیز ممکن ہو سکے، لیکن اس کو ایز اے پری کنڈیشن کر کے رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ پری کنڈیشن کا مطلب ہے کہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور پاکستان کے اوپر حملہ ہی کیوں نہ ہو جائے، آپ اس بات پہ بضد ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکالا جائے، تو وہ بھی دیٹس ناٹ ریزنبل۔ کیا یہ بہتر ہوگا کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے، جیسے پہلے بھی کئی ایسے موقعوں پر ہوتا رہا ہے؟
بھائی میرے حساب سے تو جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے اور اس میں اتنی بھاری بھرکم اپوزیشن موجود ہے تو پھر جو ہے پارلیمنٹ سے باہر کے سولوشنز ویسے بھی کوئی سینس نہیں بنتا نا، کہ اے پی سی میں چلو ایک اور پارٹی آ جائے گی لیکن اس کا وہ وزن نہیں رہتا جو کہ ایک جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ ہم جو ہے وہ فوکل پوائنٹ رکھیں اور اسی میں جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کی جو ہے وہ کنسنس بنانا چاہیے۔ عادل قیوم صاحب، اکانومی پر آپ کی بڑی گروپ ہے، اور اگر یہ معاملات ڈی اسکیلیشن کی طرف مزید جو ہے معاملہ اسکیلیشن کی طرف جاتا ہے تو اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، اور باقی اکنامکلی اوبویسلی دونوں پاکستان اور انڈیا دونوں پر ہوں گے؟ امپیکٹ تو ہوگا نا، ہاؤ کین یو ناٹ ہیو این امپیکٹ؟ اور امپیکٹ نہ صرف پاکستان پہ ہوگا، ہندوستان پہ بھی ہوگا۔ ہندوستان کیوں سمجھ رہا ہے کہ اگر ایک جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ اس سے جو ہے ماورہ رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ آئی اداکار صاحب کی کہ ہندوستان حملہ کرنے والا ہے تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ تو یہ تو ساری چیزیں ظاہر ہے اس پہ سائیکولوجیکل افیکٹ سے چلتی ہیں، تو we have to be careful in what we say and what we hear۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر چیزیں اسکیلیٹ کر گئیں تو ڈیفینیٹلی دونوں سائڈز کا اکنامک نقصان ہوگا۔ اچھا، فواد چوہی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں وزیراعظم کو بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنا دینا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنلی وہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کے زیادہ لنکس ہیں ڈار صاحب سے زیادہ۔ کیا بلاول صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے، اگر یا تو بغیر عہدے بھی، لیکن کیا وہ ایک کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگین یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ افیکٹو نیریٹو تو آپ کو چاہیے دنیا کے سامنے۔ اب وہ کون دے سکتا ہے زیادہ افیکٹولی، کب وہاں بات کر سکتا ہے، اور ایک وقت میں ساری دنیا سے بات کرنی ہے، صرف ایک یا دو ملکوں سے نہیں، تو وہ انہوں نے جج کرنا ہوگا نا۔ اٹ از کریکٹ کہ کوئی حکومت عقل کل نہیں ہوتی، اور آپ کو جتنی بھی ہیلپ مل سکتی ہے وہ یوز کرنی چاہیے۔